محترمہ مولانا سید عادل شاہ صاحب اور اس کے بعد ذی وقار دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے ممتاز محترم ثنا خان آپ حضرات کو کروا رہے تھے بھائی غلام رسول قادری، اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں ایسے سوز رکھا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، شاید کہ ہم آپ حضرات کو گرما نہ سکیں۔ بہرحال خطیب صاحب تشریف لائے ہیں، وہ تو ضرور آپ کو گرمائیں گے۔ سید ہیں، سید کا احترام بھی لازمی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ 2 مرتبہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت دوران خطبہ یہ نقل و حرکت کیسی رہی؟ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے 2 صاحبزادے سید آتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو سید ذاتی لحاظ سے تو افضل ہے، لیکن سید ہو، آل رسول ہو، سر پہ امامہ ہو، داڑھی ہو، مسجد کا امام ہو، میں کہا کرتا ہوں سید اسٹیج پہ اچھا لگتا ہے، سید حضور کی سنت کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور سید مصلی پہ اچھا لگتا ہے۔ اور وہ سید وہ شریف ایک سید تھے، اس کا کام تھا ریچھ اور کتے لڑانا۔ سید اچھی میاں بڑے تھے، نواب تھے، تو میں نے یہ جملہ اس میں کہا تھا اپنے علاقے میں نے کہا سید کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مصلی پہ اچھا لگتا ہے، ممبر پہ اچھا لگتا ہے۔ ہو سید ریچھ کتے لڑائے تو سید کی ذات کے لیے اچھا نہیں ہے۔ چلو بھائی، آپ حضرات جمع ہوئے ہیں اپنی سابقہ تابناک روشن کو تازہ کرنے کے لیے۔ دوستو، یہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، ہر سال جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ٹوپیاں اور کمکوں میں لگاتے ہیں۔ آیا واقعی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ یادیں منائی جائیں؟ قرآن کے اندر اس کا ثبوت ہے واضح طور پہ کہ اسلام کو مٹایا نہیں جاتا، یادوں کو مٹایا نہیں جاتا، یادوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں آپ کو متعدد قرآن کے اندر بھی مل جائیں گی۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ حج کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے مطاف، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود کو غصہ دیکھیے پھر وہیں آنا، یعنی 7 پھیرے لگانے ہیں، اور ان 7 پھیروں میں سے آپ نے رمل بھی کرنا ہے 3 بار۔ رمل کیا ہوتا ہے؟ رمل یہ ہوتا ہے کہ سینہ تان کے مونڈھے ہلا ہلا کے وہاں چلنا ہے، یعنی اکڑ کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں بلا تمشوا فی الارض مرحا، قرآن میں اکڑ کے چلنا حرام ہے، لیکن وہاں اکڑ کے چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو جب لے کر گئے تھے طواف کرنے کے لیے، کفار نے یہ آواز اٹھائی تھی صحابہ کرام علیل ہیں، یہ تو نحیف اور کمزور ننھال ہیں، یہ کیا طواف کریں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، سینہ تان کے اپنے کندھے اور شانے ہلا ہلا کے چلنا ہے تاکہ تمہاری ہیبت کا سکہ کفار کے اوپر جم جائے۔ اب حد تو یہ ہے کہ اس رکن کو حج کا فریضہ بنا لیا، حج کے رکنوں میں سے ایک رکن بنا دیا۔ صدیاں بیت گئی، اس کے شواہد ملتے جا رہے ہیں کہ اس ادا کو باقی رکھا جائے، مٹایا نہ جائے۔ آگے چلیے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ
لیکن یہاں پر ایک سوال کرتا چلو، اب اگر کوئی حاجی صاحب وہاں حج کرنے کے لیے جائے تو وہ بھی رمل کرتا ہے، سینہ تان کے، کندھے ہلا ہلا کے چلتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے حاجی صاحب تم اس طرح کیوں چل رہے ہو، تو یقیناً وہ یہی جواب دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جائے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے کفار کو دکھانا تھا، وہاں کافر کو نہیں۔ مجبور ہو کر حاجی یہی جواب دے گا کہ میں سرکار کی یاد کو اور صحابہ کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں، اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ یادوں کو مٹایا نہ جائے بلکہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ اچھا بھائی، ایک مثال اور بھی دیتا چلو۔ 1947 میں 14 اگست 1947 میں دوبارہ ملک پاکستان آزاد ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پاکستان ایک دفعہ آزاد ہوا یا ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ بولو، ساری ذمہ داری مقرر کے اوپر نہ ڈالو، کچھ تم بھی بولو۔ ایک دفعہ آزاد ہوا تھا۔ اچھا بھائی، 14 اگست جب آتی ہے تم پورے ملک کو دلہن کی طرح سجا دیتے ہو، اور حد تو یہ ہے کہ ہر نوجوان اپنے موٹر سائیکل کا سلنسر بھی نکال دیتا ہے، ساری رات بھی آرام بھی کرتے ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد چلے جاؤ تو وہاں فائرنگ بھی ہوتی ہے، اور ساری رات وہ فائرنگ ڈز ہوتی ہے۔ بھئی پوچھو کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جشن منا رہے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے، آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسراف ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن جب میلاد کا موسم آتا ہے اور جب یہ دن آتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، مرچیں لگتی ہیں، ٹوپیں لگتی ہیں، تو پھر آواز کیا اٹھتی ہے؟ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ان کی زبان نہیں کھلتی، وہاں پہ ان کے ہاتھ نہیں چلتے، کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اور اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، 14 اگست کو یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر کوئی اس طرح کا فتویٰ دے تو وہ ملک کا غدار قرار پائے گا یا نہیں؟ حکومت ایکشن میں آئے گی یا نہیں؟ اس کو گرفتار کرے گی، اور حکومت اس کے اوپر کیا فتویٰ لگائے گی؟ اگر یہ پاکستانی ہوتا، اگر پاکستان کا ہوتا تو اس طرح کا فتویٰ نہ لگاتا، تو ہمیں بھی کہنے دیجئے اگر یہ سرکار کا امتی ہوتا، اگر وفادار امتی ہوتا تو نبی کے میلاد پہ، نبی کے جشن پر اس طرح کے فتوے نہ لگاتا۔ پچھلے سال سید عادل شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، اس بچے کی گفتگو میں ویسے روزانہ ہر سال تقریباً اس کی گفتگو کو دہراتا رہا، موزن صاحب کو سناتا رہا، وہ ہنستا رہا۔ تقریر کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، یہ اسراف ہے، یہ حرام ہے، یہ کسی بیوہ کو دے دو۔ لیکن میں اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ یہ کھڑا تھا اسٹیج کے اوپر، میں کھڑا تھا دور، یہ کسی بیوہ کو جہیز دے دیتے۔ میں نے کہا شاہ صاحب اب میں کھڑا تو دور ہوں، ان کو یہ کہہ دیتے کہ بھئی بیوہ ہی ہمارے حوالے کر دو شرعی طریقے سے، جہیز بھی دے دیں کہ اس کو کسی کھاتے میں لگا دیں گے۔ اب دیکھو ویسے بات یہ اس طرح کے فتوے لگتے ہیں ہمارے اوپر، فقیر صاحب یہ فتوے لگتے ہیں، لیکن ان فتووں کو ہم جواب تو دیں گے۔ اچھا بھی چلیے، بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام کہتا ہے کہ یادوں کو مٹایا نہ جائے۔ ارکان حج میں سے آپ کو ایک اس طرح کا بھی رکن ملے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بچے کو لے کر گئے تو پانی کی تلاش کے لیے کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ پہاڑیوں پہ وہ چکر لگا رہی ہے۔ کیوں لگائی تھی؟ وہ اس لیے کہ کہیں پانی کا سراغ مل جائے، کوئی چشمہ، کوئی ندی، کوئی تالاب، کوئی مل جائے اور پانی مل جائے۔ لیکن اسلام نے ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے لیے بھی یہ رکن باقی رکھا، اور حاجی حضرات وہاں جاتے ہیں، بین صفا والمروہ کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال حاجی کے اوپر یہ ہے کہ حاجی صاحب تم کیوں وہاں دوڑ لگاتے ہو؟ تو یقیناً وہ جواب یہی دے گا کہ حضرت حاجرہ کی دوڑ
کو تازہ کر رہا ہوں، ان کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں۔ چلو بھئی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو پانی کی تلاش کے لیے دوڑی تھی، اب تو وہاں پر ملین واٹر بھی مل جاتا ہے، وہاں تو پانی کی جل تھل ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ یقیناً حاجی مجبور ہو کر یہی جواب دے گا کہ میں اس لیے ان کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ یادوں کو مٹانا نہ جائے بلکہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ اچھا بھی ایک یاد ان لوگوں کی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رمی جمار۔ رم کے معنی ہوتے ہیں پھینکنے، جمار کے معنی ہوتے ہیں کنکریٹ یعنی پتھر پھینکنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے جا رہے تھے قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان بھی پیچھے لگ گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے طرح طرح کے سوال کرنے لگ گیا، تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کتنا سعادت مندی ہوگی کہ بیٹا باپ کے ہاتھوں سے ذبح ہو۔ شیطان نے آخری ترکش وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کے منہ سے سچ بھی نکل جاتا ہے۔ ویسے تو شیطان جھوٹا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کو سچ بھی بولنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک مرتبہ نماز قضا ہوئی فجر کی، تو وہ اتنا روئے کہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ دوسرا دن جب ہوا تو کنڈی کھٹ کھٹ، فرمایا کون؟ کہا کہ شیطان۔ ایسے آئے ہو؟ کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا شیطان کا کام تو ہوتا ہے نماز سے روکنا، تو شیطان کو سچ بولنا پڑ گیا کہ جی وہ تو بات ٹھیک ہے کہ میرا کام جو ہے نماز سے روکنا، لیکن جگہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، آپ روئے تھے، اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا، جگہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو ایک نماز کا ثواب ملے۔ تو بعض دفعہ شیطان سے سچ بھی نکل جاتا ہے، تو شیطان کو وہاں پر بھی سچ بولنا پڑ گیا۔ ترکش کا آخری تیر پھینکا کہ تیرا باپ تمہیں ذبح کر رہا ہے، شاید کہ اسے اللہ کا حکم ہو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے میرے باپ کو حکم ہے تو پھر میں بھی حاضر ہوں، قربان ہونے کے لیے میں بھی تیار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کنکریاں ماری تھی، شیطان کو دھتکارا کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کام حاجی بھی کرتے ہیں وہاں جا کے شیطان، چلو بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو شیطان بنفس نفیس وہاں نظر آیا تھا، انہوں نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھری ماری تھی، کنکری ماری تھی، وہ بھاگ گیا تھا۔ لیکن حاجی حضرات سے میرا سوال یہ ہے کہ تم وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہو، کیا تمہیں وہاں شیطان نظر آتا ہے؟ بھئی وہاں تو ایک کھمبا سا بنا ہوا ہے، شیطان کا ایک پتلا سا بنا ہوا ہے، تمہیں شیطان کو نظر نہیں آیا؟ تو حاجی کیا جواب دے گا؟ حاجی مجبور ہو کر یہی جواب دے گا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ یادوں کو مٹایا نہ جائے، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آج تک میرے حریف نے سعودی عربیہ کے خلاف یہ احتجاج کبھی نہیں کیا کہ صدیاں بیت گئی، ہمارے لکڑ دادے پہ پتھر ہو رہا ہے، اگر آپ کے حد میں ایسا نہ ہو سکا یہ تو آپ کے بھی مائی باپ ہے، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ آپ سمجھتے ہیں؟ ان کے کان میں جوں تک کیوں نہیں رہتی؟ وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سنی کی بہت سی یادیں ہیں، کبھی غوث کی یاد، کبھی خواجہ کی یاد، کبھی حضور کا میلاد، کبھی حضور کا میراج، تو ہماری تو ایک ہی یاد ہے، اگر یہ بھی مٹ گئی تو پھر ہم کسی کہیں کام کے نہیں رہیں گے۔ معلومات جو جیسا ہوتا ہے اس کی یاد بھی ویسے منائی جاتی ہے۔ ہم سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں الحمدللہ، اور بزرگوں کے نام کے لنگر بھی پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری قبول